چلیں Mufti Sahab, I had one more question about you that I wanted جی to ask you. In Tabarak al-Aziz Surah, if we can, hello, is it audible? ہاں ہاں Hello, we can hear you. We yeah, can hear you. Go ahead. yeah, thank you. So in Tabarak al-Aziz Surah, there is a ayah called, one moment, الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. So اس کا ترجمہ مفتی صاحب میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے. جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کوئی آفیشیل ترجمہ نہیں ہے کہ وہ ذات کے جس نے سات آسمانوں کو طباقہ یعنی لیول در لیولز میں بنایا. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، خدا کی تخلیق میں کوئی تفاوت یعنی فرق نہیں دیکھو گے. لیکن میں چاہوں گا کہ اس کا آفیشیل ترجمہ آپ کے سامنے کر دوں تاکہ وہ زیادہ بہتر ہو. ایک منٹ رکیے. ترجمہ جو ہے وہ بہت نازک چیز ہے بھائی، اور ہر ایک آدمی کا ترجمہ چلتا بھی نہیں ہے. ایک منٹ، جسٹ سیکنڈ. یہ ہے جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے، تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے. جی ہاں جی، تو اس کے ریگارڈنگ میرا کوشچن ہے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سات آسمان بنائے طباقہ، ایک کے اوپر ایک کے اوپر، اور اس میں آپ کوئی بھی کجی نہیں پاؤ گے، کوئی بھی لوپ ہولس نہیں پاؤ گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی اشارہ ہے، پریڈکشن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں 1400 سال پہلے اللہ بتا رہا ہے کہ ابھی تو ایک اسکائی تک پہنچے ہم لوگ، ناسا وغیرہ، ہو سکتا ہے فار دا ٹائم بینگ کیا 7 آسمان تک ہم دیکھ سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ اللہ بول رہا ہے کہ 7 آسمان تک آپ لوپ ہولس دیکھے تو بتاؤ مجھے. دیکھیں میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ قرآن کریم میں جب لفظ سما کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہر اوپر چیز کو، ہر اوپر کی چیز کو آسمان کہا جاتا ہے. یہاں تک کہ ہمارے جو لیئرز ہیں نا ہمارے ایٹماسفیئر کی، اوزون اور کیا کیا، اس کے اوپر بھی سما کا استعمال ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اس پوری گیلیکسی کے باہر جو اللہ تعالیٰ نے لیئرز بنائی ہیں ان کے اوپر بھی سما کا استعمال ہو سکتا ہے. اس کائنات کے اوپر جو لیئرز ہوں گی جس کا ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے ان کے اوپر بھی سما کا استعمال ہو سکتا ہے، اور بادل کو بھی سما کہا جا سکتا ہے. اس آیت کا سمپل مطلب یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس آیت کا سمپل مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص توازن اور ربط کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک خاص توازن کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو پرفیکٹ اتنا نظام چل رہا ہے کہ ایک سیکنڈ کی بھی اگر دیری ہو جائے چاند میں یا سورج میں تو یہ پورا کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے. اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پورا نظام ہے اس کے اندر کہیں تم تفاوت فرق کر کے دکھا دو، فرق سمجھ کر کہ بھئی کل جو سورج نکلا تھا وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا اور آج وقت پہ نکلا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن اللہ نے یہاں پہ سبع کا قید لگا دی ہے نا، 7، جو کہ ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے کہ 7 آسمان ہیں. تو وہی بات، وہی ورڈ قرآن میں بھی آ گئے نا حضرت. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 سماوات طباقہ کہا، اس کے بعد خلق الرحمن کہا. خلق الرحمن میں صرف 7 سماوات نہیں ہے بلکہ ہر چیز ہے. اللہ نے کہا کہ رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے، اس کی تخلیق میں پھر ہر چیز آ گئی، صرف 7 سماوات نہیں ہے، چاند اور سورج اور تمام گیلیکسیز اور تمام سیارے ہیں. ہاں چلیے، خلق کے معنی میں سب کچھ آ جائے گا، لیکن اللہ کا کانٹیکسٹ ہے سما، مطلب میں آپ لے لوں گا چلے کہ ہر ایک چیز جو اوپر ہے، کوئی بھی رہنے دیجئے، سب کچھ جو اوپر ہے. لیکن سبع کا مطلب آ گیا نا 7، اور حدیث میں دیکھیں گے تو 7 آسمان کو بولا گیا ہے، وہی ایگزیکٹ ورڈ قرآن میں بھی آ گیا. کیا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس زمانے میں کیا ہے، صحابہ اکرام جو مطلب ایک آسمان ہی دیکھ پا رہے تھے، ابھی بھی ہم لوگ ایک ہی آسمان تک پہنچے ہیں ناسا وغیرہ سے. ان فیوچر کیا اس طرح کا ریزنیبل ہو سکتا ہے کیا سائنس 7 آسمان کو بھی دیکھ سکے کہ اللہ، کیونکہ اللہ پاس، پریزنٹ اور فیوچر کو ایک ساتھ میں رکھ کر بات کرتا ہے ہر ایک ڈائمینشن میں. میں نے جیسے کہا کہ 7 آسمان سے مراد بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم مثلا اس کائنات، اس یونیورس کی جو لیئر ہے اس کی بات کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ سائنس کبھی اس تک پہنچ پائے گی. جی، اس کے پاس وہ انرجی نہیں ہے اتنی کہ وہ اسپیس کے، یعنی چونکہ اسپیس جو ہے وہ مستقل ایکسپینڈ ہو رہا ہے، تو اس کی دیوار تک پہنچنے کے لیے اگر اس کی کوئی دیوار ہے
تو جتنی انرجی چاہیے اور جتنے وقت میں چاہیے وہ وقت نہ ہمارے پاس ہے نہ اتنی انرجی ہمارے پاس ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ سائنس کبھی وہاں تک پہنچ پائے گی کہ یونیورس کے باہر دیکھ سکے. اچھا ایک اور ایک سوال مفتی صاحب اسی کانٹیکسٹ میں, تو یہ میرا اسپیکولیشن ہے, مفتی, ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں. جی اوکے تھینک یو. ایک اور ایک میں آپ سے ڈاؤٹ پوچھ رہا تھا کہ مفتی امداد اللہ انور جو کہ آپ کے پاکستان کے پڑوسی ملک کے ایک بہت اچھے مصنف ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے شاید علامہ سیوطی کی یا جوزی کی, اس کا ترجمہ کیا ہے. اس میں ایک حضرت علی کا ایک قول پیش کیا انہوں نے, اور اس میں پیش کرتے ہیں کہ یہ سورج جو ہے 5ویں آسمان میں غروب ہوتا ہے. میرے علم میں نہیں ہے. اگر اس طرح کا کوئی قول ہے تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس قول کی کیا حیثیت ہے اور وہ کتنا آتھینٹک ہے. تو میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ فی الحال نہیں کر سکتا جب تک کہ میرے سامنے وہ ایکچوئل نریشن نہ ہو. ٹھیک ہو گیا بھیا, کافی اور بھی دوست پیچھے موجود ہیں ہاں نان ہاں مسلم, ان کو موقع دے دیں. اوکے ٹھیک ہے بھیا, اوکے تھینک یو سو مچ ٹو ہیو وتھ می. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. حضرت آپ پہلے سے آگے چلیں, جی آگے اگر اس سے پہلے آپ چلیں, جی 5000 سپر چیٹ کا کنٹریبیوشن کیے یہ علی سہیل بھائی نیچے, تو میں نے کہا پروگرام میں اس کو شامل کر لیں. جی بہت شکریہ. اچھا یہ اصل میں آپ کتنا جلائیں گے ان لوگوں کو, اس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے بھائی. حضرت یہ لینا بڑا ضروری ہے, اس کے بغیر کام ہاں نہیں اس کے بغیر چلتا. کام نہیں ٹھیک ہو چلتا. گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.